بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 نومبر ہے، سن ہے 2022، دن ہے سوموار کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ ہمارا موضوع عورت کا مقام قرآن کریم کی روشنی میں جاری و ساری ہے۔ آج اس کی 37 ایپیسوڈ ہے، 37واں حصہ ہے۔ آج کی محفل ہم سورہ النساء کی 117 اور 118 سے ابتدا کریں گے۔ اس درس میں جو موضوع آئیں گے وہ یہ ہوگا کہ مریدوں کی کمائی کھانے والے مرد نہیں، یہ عورتیں ہیں۔ پھر پوائنٹ آئے گا ابلیس کا مخصوص اعلان۔ پھر آئے گا پیروں کا مقررہ حصہ، اور پھر اس میں آئے گا کہ اولے باندھنے والے پیر۔ تو سامعین کرام، پچھلے ایپیسوڈ میں مشرک کے متعلق ہم نے ذکر کیا تھا۔ المختصر، مشرک چونکہ نہ اللہ تعالیٰ کو اپنے مقام پر رکھتا ہے، نہ اپنے آپ کو اپنے مقام پر، بلکہ اللہ کو اس کے مقام سے گرا کر بندوں کے مقام پر لے آتا ہے، اور اپنے آپ کو انسانیت کے بلند مقام سے گرا کر حیوانیت کے ذلیل مقام پر لا کھڑا کرتا ہے کہ کسی نہ کسی انسان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالے رہتا، اور مشکل وقت پر غیر اللہ سے مرادیں مانگتا ہے۔ چنانچہ آج کے درس کی اگلی آیت مجیدہ میں انہی مشرکوں، غیر اللہ سے مرادیں مانگنے والوں کے متعلق ارشاد ہوتا ہے۔ 4/117 118۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یدعون من دونہ الا اناسا وان یدعوا الا شیطانا مریدا لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا۔ اس کا مفہوم: مشرک غیر اللہ سے مرادیں مانگنے والے نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ، مگر عورتوں کو پکارتے ہیں، جو عورتوں کی طرح خود کمائی نہیں کرتے بلکہ دوسروں کی کمائی پر عیش اڑاتے ہیں، اور نہیں پکارتے وہ مشرک لوگ مرادیں مانگنے کے لیے مگر درگاہ باری سے راندے ہوئے شیطان کو، کہ اس سے اللہ بیزار ہوا اور اس نے کہا میں ضرور تیرے بندوں میں سے، غیر مخلص بندوں سے، جو کہ 15/40 میں ذکر ہے، اپنا مقررہ حصہ وصول کیا کروں گا۔ اس آیت میں چند نکات قابل وضاحت ہیں۔ پہلا پوائنٹ اس آیت میں آیا ہے من دونہی۔ من دونہی کا ایک معنی قرآنی لغت کے مطابق اس کے سوا کے علاوہ اس کے ساتھ بھی ہے، جیسے 5/116 میں آیا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ کہے گا، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے ساتھ من دون اللہ، دو الہ اور بنا لو؟ تو سامعین کرام غور کیجئے گا، یہاں من دون اللہ کا معنی اللہ کے سوا دو الہ اور بنانا
लग ही नहीं सकता, क्योंकि नसारा ने अल्लाह के सिवा नहीं बल्कि अल्लाह के साथ मिन दूनिल्लाह दो इला और बनाकर तीन इला बनाए हुए हैं, जिनकी तायीद 5/73 5/73 में मौजूद है। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासतिन, बेशक जिन्होंने कहा कि अल्लाह तीन में का तीसरा है, उन्होंने कुफ्र किया। बस 5/116 की शहादत से साबित है कि मिन दूने का माना कुरानी लुगत के मुताबिक सिर्फ सवा ही नहीं बल्कि के साथ भी है। मुरीदों की कमाई खाने वाले मर्द नहीं, ये औरतें हैं। इसमें दूसरा पॉइंट इस आयत में यह है कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान मजीद के कारी से इसकी पहली ही सूरत सूरा फातिहा में हसर के साथ वादा ले रखा है, इया का नाबुदो व इया का नस्ताईन। ए अल्लाह, हम सिर्फ और सिर्फ तेरी ही फरमाबरदारी करेंगे और सिर्फ तुझ ही से मुरादे मांगा करेंगे। तो आयत बाला जेर बहस में इस अव्वलीन वादा की मुखालफत करने यानी गैर अल्लाह से मुरादे मांगने वालों को मुशरक करार दिया गया है, और जिन अफराद को पीरो मुर्शिद बनाकर हाजत रवा और मुश्किल कशा माना जाता है, यानी जो खुद कमा कर खाने की बजाय मरीदों की कमाई पर उसी तरह ऐश उड़ाते हैं जिस तरह औरतें खामदों की कमाई खाती हैं, और उन्हें औरतें करार दिया गया है। नीज उधर तो बाज पीरों की हालत ये भी है कि वो औरतों जैसे कपड़े और औरतों ही की मानंद हाथों में चूड़ियां और गजरे पहनते हैं, और कानों में बालियां और नाक में बुलाकें आवेज़ा करते हैं। खुद कमाई ना करना और औरतों की तरह मरीदों की कमाई पर बसर करना सब के सब पीरों का मुस्तकिल और दायमी शुआर है। और औरतें तो फिर भी अपने घरेलू कामकाज में दिन भर मसरूफ रहती हैं, लेकिन पीरी पेशा हजरात तिनका तक तोड़कर दौरा नहीं करते, और इसलिए अल्लाह ताला ने उन्हें औरतें इनासन कहा है। और चूंकि ये लोग मरीदों के मुश्किल कशा और हाजत रवा बने होते हैं, ऐसे लोगों को शैतान मरदूद करार दिया गया है, शैतानम मरीदा 4/117। क्यों? कुरान करीम में शैतान उसे कहा गया है जिसमें इबलीसियत बशक्ल मशहूद जलवागर हो। तो 2/34 में इबलीस की दो सिफतें बयान की गई हैं, आबा वस्तकबरा, यानी इनकार और इस्तकबार, इनकार और तकब्बर खासा इबलीसियत है। पीर हजरात का आम कायदा ये है कि अवाम से ऊंचे बैठते हैं, अपने बराबर बैठने की किसी को इजाजत नहीं देते। अगर कोई शख्स उनके पलंग पर उनके बराबर बैठ जाए तो उसे बेअदबी और गुस्ताखी करार देते हैं। गुफ्तगू करते वक्त अपने आप को जमा के सीगे में हम कहते हैं, अपने आप को मैं कहना उनकी लुगत ही से खारिज है। पंजाबी ज़बान में अपने आप को असी कहते हैं। अगर कोई आदमी उनकी बात काट दे या उनकी राय की मुखालफत कर बैठे तो उनके यहाँ ऐसा आदमी मरदूद बल्कि गर्दन जदनी करार दिया जाता है। तो दर्जा बाला सब चीज़ें तकब्बर और इनकार की जीती जागती तस्वीरें हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने ऐसे शख्स को जो औरतों की तरह दूसरों की कमाई खाने वाला और तकब्बर का मुजस्मा हो, इनासन और शैतान मरीदा करार दिया है,
اور اس سے بیزاری کا اعلان فرمایا ہے۔ لعنہ اللہ 4/118 الیاذ باللہ۔ تو ابلیس کا مخصوص اعلان 3 نمبر، اس میں جو پوائنٹ ہے قابل وضاحت، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، کہ الفاظ میں ابلیس کے اس مخصوص دعوے کا ذکر کیا گیا ہے جو اس نے روز آفرینش ہی کیا تھا۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، 15/39 15/39-40۔ میں ان نوع آدم میں سے تیرے مخلص بندوں کے سوا سب کو گمراہ کر دوں گا۔ تو سلسلہ درس کی اگلی آیت میں اس کے اس طریقہ کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے کہ وہ اپنے مریدوں کی کمائی میں سے ایک مقررہ حصہ کس طرح وصول کیا کرے گا۔ اس کے لیے اگلی آیت مجیدہ کے متعلق ملاحظہ فرمائیں۔ یہ ہے آیت نمبر 4/119، 4/119۔ وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خلق اللہ ومن يتخذ الشیطان ولیا من دون اللہ فقد خسر خسرانا مبینا، 4/119۔ اس کا مفہوم، اور شیطان نے کہا کہ میں البتہ ضرور گمراہ کروں گا انہیں، اور البتہ ضرور انہیں امید دلاؤں گا کہ اگر میرا مقررہ حصہ ادا کرو گے تو تمہارے مویشیوں اور کھیتی میں برکت ہوگی، اور البتہ ضرور میں انہیں حکم کیا کروں گا، پھر وہ میرے حکم کے مطابق میرے نام پر البتہ ضرور اپنے 4 پایوں کے کان کاٹا کریں گے، اور البتہ ضرور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ میرے حکم سے اللہ کی پیدائش کو بدلیں گے، اسے غیر اللہ کی طرف منسوب کریں گے کہ یہ بیٹا پیروں نے دیا ہے، پیراں دتا، اور حقیقت یہ ہے کہ جس کسی نے اللہ کے ساتھ گمراہ کرنے والے، اپنا مقررہ حصہ وصول کرنے والے جانوروں کے کان کاٹے اور اللہ کی پیدائش کو بدلنے کا حکم دینے والے آمر شیطان کو اپنا کارساز بنایا، تو جان لو کہ وہ ظاہر گھاٹے میں جا پڑا۔ پیروں کا مقررہ حصہ، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، 4/117۔ کہ الفاظ پر ایک مرتبہ سامعین کرام پھر غور فرمائیں، یہاں عبادکہ میں اللہ کے مخلص بندے شامل نہیں ہیں، الا عبادکہ منہم المخلصین، 15/40، کیونکہ 15/40 کے مطابق ان پر شیطان کا بس نہیں چل سکتا، اس لیے یہاں غیر مخلص بندوں کا ذکر ہے جن پر شیطان کا تسلط ممکن ہے، اور وہ ان کی کمائی میں سے اپنا مقررہ حصہ وصول کرتا ہے۔ اگر آپ پیروں کے ذمہ دار مریدوں کو قریب سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر وہ جنس جو کھیت میں پیدا ہوتی ہے اس میں پیر صاحب کے آستانہ شریف کا حصہ مقرر ہوتا ہے۔ گندم، دھان، جو، جوار، مکی، چنے وغیرہ میں سے 2، 4، 10 ٹوپے یا کچھ وزن میں فی معنی پیر کا حصہ کھلیان ہی سے الگ کر دیا جاتا ہے۔
گائے بھینسوں کے دودھ میں سے ہر مہینے میں ایک دن کا دودھ 11ویں شریف کے نام سے آستانوں اور پیروں کی نظر مقرر ہو چکا ہے، اور پیر صاحبان مریدوں کو وعدہ دیتے چلے آ رہے ہیں کہ اگر تم کھیت کی پیداوار اور مویشیوں کے دودھ میں سے مقررہ حصہ ادا کرتے رہو گے تو فصلوں میں برکت ہوگی اور گائے بھینس خوب دودھ دیتی رہے گی۔ تو ولا امنینہم، اور اگر تم نے مقررہ حصے میں کمی کی تو آئندہ کے لیے فصلیں برباد ہو جائیں گی اور گائے بھینسوں کے تھنوں میں خون اتر آئے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی پرفریب جھوٹے وعدوں کے لیے سلسلہ درس کی اگلی آیت مجیدہ میں وضاحتاً اعلان کر رکھا ہے کہ یہ سب کچھ فریب محض ہے۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور وہ شیطان مریدوں کی کمائی کھانے والا انہیں مریدوں کو وعدے بھی دیتا ہے اور ان کی امیدیں بھی بندھاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انہیں جو بھی وعدہ دیتا ہے وہ فریب محض ہے، اس میں مطلقاً کوئی سچائی نہیں۔ سامعین کرام، مؤدبانہ گزارش ہے کہ آیت بالا میں آپ وضاحتاً ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ بندوں کے مال سے مقررہ حصہ وصول کرنا، انہیں جھوٹی امیدیں دلا کر ان کے مال کھانا شیطان کا کام بتایا ہے، لیکن معاشرے کے جس گوشے میں یہ شیطانی فعل عملاً پایا تکمیل کو پہنچ رہا ہے وہ ہے صرف اور صرف پیری مریدی کا مخصوص گوشہ۔ اس کے سوا کہیں بھی جھوٹی امیدیں بندھا کر لوگوں کی کمائی میں سے مقررہ حصہ ہرگز وصول نہیں کیا جا رہا۔ تو اس طرح اگر شیطان کا لفظ قرآن کریم نے ان لوگوں کے لیے استعمال کیا ہے جو جھوٹے وعدے دے کر اور جھوٹی امیدیں بندھا کر مریدوں کے مال سے مقررہ حصہ باقاعدہ وصول کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں معاف فرمائیے گا، یہ فیصلہ قرآن کریم کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ اب سامعین کرام، اولے باندھنے والے پیروں کے متعلق سامعین کرام کی معلومات میں اضافہ کے لیے واضح کیا جاتا ہے کہ پیر خاندانوں میں سے ایک خاندان وہ ہے جسے علاقہ پنجاب میں گڑھے بن کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ اس جھوٹے اور پرفریب وعدے کے ساتھ عوام کے مالوں میں سے مقررہ حصہ وصول کرتے چلے آ رہے ہیں کہ جو لوگ کھیتی کی پیداوار میں سے ہمارا مقررہ حصہ ادا کرتے رہیں گے ان کے کھیتوں میں اولے نہیں پڑیں گے۔ چنانچہ زمیندار بیچارے اپنی فصلوں اور کھلیانوں کو اولوں سے بچانے کے لیے مذکورہ بالا غلط امید دلانے والوں کو بھی ان کا مقررہ حصہ ادا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ قرآنی فیصلہ 4/12 کے مطابق یہ سب غلط امیدیں اور جھوٹے وعدے فریب محض ہیں۔ اولے، بارش، برف، شبنم وغیرہ تمام چیزیں اس قانون الہی کے مطابق برستی ہیں جو ان کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے۔ کارگاہ کائنات میں ہر چیز کے قوانین مقرر ہیں کہ بارش کس طرح برستی ہے، اولے کیوں پڑتے ہیں، اور برف باری کا الہی اندازہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں یہ دعویٰ کرنا کہ کس قدر غلط اور فریب محض ہے کہ ہمارے دم چھو کے ساتھ اولے عمل کر سکتے ہیں یا اولے ٹال سکتے ہیں یا ان کے گرنے کی جگہ بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہ ما یعدہم الشیطان الا غرورا کے الفاظ میں اعلان کر دیا گیا ہے کہ ایسے پرفریب اور جھوٹے دعوے کرنے والے شیطان ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں یہ 4/121 میں بتا دیا ہے کہ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا۔
یہ جھوٹی امیدی دلا کر لوگوں کے مال بٹورنے والے یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ اخروی قید خانہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ قیامت کے دن اس اخروی قید خانے سے رہائی نہیں پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو سامعین کرام، اس میں لفظ جہنم آیا ہے، تو جہنم کی قرآنی لغت یہ ہم انشاءاللہ اگلی محفل میں بیان کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔